اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ آیا ہے کہ آیا جو لوگ کفار کے ممالک میں یعنی کہ جو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں جا کر وہاں بس جاتے ہیں، وہاں سکونت اختیار کر لیتے ہیں، ہمیشگی اختیار کر لیتے ہیں، کافروں کے ملک کو اپنا ملک بنا لیتے ہیں مسلمان، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جو مسلمان کافروں کے ملک کو اپنی آخری آرامگاہ بنا لیتے ہیں، جیسے آج کل بہت سے مسلمان کفار کے ممالک میں جا کر رہ رہے ہیں اور وہیں پہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے، بعض لوگ پوری فیملیوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے ہیں کافروں کے ممالک میں، کفار کے ممالک میں، تو آیا شریعت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا فرمان ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا مسئلہ شرعی بتا دوں۔ پہلے میں شرعی مسئلہ بتا دوں، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں گا اس کے حوالے سے، کفار کے ممالک میں ہمیشہ رہنے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جو لوگ کفار کے ممالک کو اپنی آخری آرامگاہ بنا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے، ایک شخص ایسا ہے جو وہاں کمانے گیا ہے، ایک شخص کمانے کے لیے گیا ہے، تو اب اس نے اس کو اپنی آخری آرامگاہ نہیں بنایا، وہ وہاں پہ ایک ملازم پیشہ افراد کے تحت گیا ہے، ملازم ہے، کام کرتا ہے کفار کے ملک میں، تو اب وہاں پہ اگر وہ کام کرتا ہے تب تو جو ہے اس پہ یہ حکم نہیں لگے گا، کیونکہ اس نے اس کو اپنی آخری سکونت کی جگہ نہیں بنایا، اپنی آخری آرامگاہ نہیں بنایا، صرف وہاں کام کر رہا ہے تاکہ اس کا یہاں پاکستان میں یا اور دوسرے اسلامی ممالک میں اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سارے معاملات گھر وغیرہ کے چلتے رہیں، اس لیے اس نے جو ہے وہاں پر ایک اپنا وہ جاب کرتا ہے، تو اب اس پہ تو یہ حکم نہیں لگے گا، حالانکہ وہ بھی کافر کے ملک میں، لیکن اس نے اس کو اپنی ہمیشگی کی جو ہے سکونت کی جگہ نہیں بنایا، اپنی ہمیشگی کی رہائش گاہ نہیں بنایا ہے، بلکہ وہاں ایک ورکر کے طور پہ ہے اور ہر 4 مہینے 5 مہینے میں واپس آ جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے کہ جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہے اور وہ کافر کے ملک میں رہ رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو اس کو 3 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کی آخری تاریخ تک اپنے گھر میں واپس آنا چاہیے، یعنی اپنی جو ہے رہائش گاہ اپنا اسلامی ملک میں اس کو واپس آنا چاہیے، اگر اس کی بیوی یہاں پہ اور وہ وہاں پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اپنی پیاری بیٹی امہات المومنین میں سے جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہے، امہات المومنین میں سے ہیں، اہل بیت ہیں، نبی علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، اس لیے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے دور رہ سکتی ہے، اس کے بارے میں نبی رحمت کا فرمان کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی ماں ہیں، انہوں نے کہا کہ والد محترم، ایک عورت اپنے شوہر سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی، یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو نبی رحمت نے بتایا تو انہوں نے حضرت عمر کو بتایا، تو حضرت عمر ابن خطاب نے جو سرحد پہ فوجیں لگائی ہوئی تھیں کہ بھئی تم سرحد کی حفاظت کرو، تو جیسے ہی آپ کو نبی رحمت کا یہ فرمان پہنچا ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فوجیوں کو حکم دے دیا تھا کہ بھئی اب تم جو ہے ہر 3 مہینے بعد شفٹ چینج ہوگی، یعنی شفٹ تبدیل ہوگی، 3 مہینے تک جو لوگ سرحد پہ حفاظت کر رہے ہیں، 3 مہینہ پورا ہوتے ہی وہ جو ہے یا 3 مہینے کی آخری تاریخ کو وہ اپنے گھر آبائی گھروں کی طرف یعنی اپنی بیویوں کے پاس واپس آ جائیں گے، کیونکہ مجھے یہ حدیث پہنچی، اور ان کی جگہ وہ لوگ جائیں گے جو 3 مہینے پہلے اپنے گھر پہ آ گئے تھے، پھر وہ ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے، جب ان کو 3 مہینے پورے ہوں گے تو پھر وہ شادی شدہ لوگ فوجی اپنے گھروں پہ اپنی بیویوں کے پاس آ جائیں گے۔ اس طرح سے آپ نے پھر ایک نظام بنا لیا۔ تو آپ یہ دیکھیے سرحد کی حفاظت کرنا کتنا بڑا ذمہ ہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، کہ نبی رحمت نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے
اس سے سوال جواب بھی نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اتنا بڑا اس کا وہ ہے، حیثیت ہے۔ جبکہ حضرت عمر فاروق کو جب یہ حدیث پہنچی تو آپ نے شفٹیں بنا دی کہ ابھی 3 مہینے جس کو سرحد پہ ہوئے ہیں ڈیوٹی دیتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے، وہ اپنے گھر چلا جائے، اور جو 3 مہینے سے اپنے گھر پہ اب وہ جو ہے ڈیوٹی جوائن کرے، 3 مہینے اس کی شفٹ ہے، پھر 3 مہینے بعد وہ اپنے گھر جائے گا، پھر دوسری آ جائے گی ٹیم، پھر وہ سنبھالے گی، یہ روایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنا جو ہے کیا کہتے ہیں ضروری کام ہے فوجی کا پیشہ ہے، لیکن اس پہ بھی آپ نے رعایت نہیں کی، حضرت عمر نے شفٹیں لگا دی۔ تو اب کوشش یہی کرنی چاہیے، جو شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو لوگ باہر ممالک میں کام بھی کر رہے ہیں، آیا سعودی عرب میں کر رہے ہیں یا متحدہ عرب امارات ہے، بنگلہ دیش، اسلامی ممالک ہے اس میں کام کر رہے ہیں، یا پھر کفار کے ممالک کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، اٹلی وغیرہ جہاں بھی کر رہے ہیں کام، تو ان کو کوشش کرنا چاہیے اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائیں، ورنہ تو شریعت کی حکم عدولی ہوگی، یاد رکھیے گا، یا پھر 3 مہینے بعد واپس آئیں، 3 مہینے کام کریں لگاتار، پھر واپس آ جائیں، جیسے تیسرا مہینہ پورا ہو تو شریعت پہ عمل ہو جائے گا۔ اب بات اگر ایسا نہیں کریں گے تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہوگی، اور پھر اس سے ان کا رجحان جو غلط چیزوں کی طرف بھی وہ جائیں گے۔ جبھی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے والد کو بتایا کہ 3 مہینے سے زیادہ شوہر اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ اب کتنے واضح احکام ہیں۔ اب اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یہاں پہ کام نہیں مل رہا تو ہم وہاں چلے گئے کر، نہیں، تو یہ آپ کے ایکسکیوزز نہیں چلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اللہ رب العزت آپ سے میدان محشر میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو یہاں رہ رہے تھے اس ملک میں 24 کروڑ عوام 22 کو، ان کو کیسے مل گیا؟ تو تمہاری یہ دلیل حجت بنتی نہیں ہے، یہ دلیل چلے گی نہیں کہ ہمارا یہاں چل نہیں رہا تھا اس لیے ہم باہر چلے گئے، نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، نفس کا مسئلہ تھا کہ زیادہ پیسہ آ جائے، زیادہ جو ہے ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، ہم دنیا کی محبت تم پہ غالب ہو گئی تھی، اس لیے تم نے شریعت کو درکنار کر کے کنارے پہ رکھ کے دنیا کو اپنا لیا، دنیا کو لے لیا، شریعت کو، حکم کو تم نے چھوڑ دیا، جبکہ تم تک یہ حکم علماء کے ذریعے پہنچ گیا۔ تو اب کل کو آپ کی یہ حجت بنے گی نہیں، اللہ رب العزت یہ کہیں گے کہ بھائی جو یہاں مسلمان رہ رہے تھے وہ بھی تو 2 وقت کی روٹی میں گزارا کر رہے تھے، تو جب وہ بھی تو تمہارے جیسے انسان ہیں، جب وہ کر سکتے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کوئی ان سے جدا تھوڑی ہو، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، تو لہٰذا یہ حجت بنے گی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہٰذا شریعت کے اس حکم کی اگر کوئی توڑتا ہے اور اس طرح کے ایکسکیوزز کرتا ہے تو یہ بالکل فاسد جو ہے وہ ہے مسئلہ نکالنا ہوگا، کیونکہ وہ گناہ گار ہوگا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی گھر پہ ہے اور وہ جو ہے 3 مہینے کے اندر واپس نہیں آیا۔ ایکسکیوزز نہیں چلیں گے جی ایکچولی ہم کمانے گئے تھے، مسئلہ یہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ بھی تو کما رہے ہیں نا۔ تو آپ کا یہ جو حکم آپ پیش کر رہے ہیں بطور دلیل اپنا ایک مجبوری بتا، تو یہ مجبوری ہے نہیں، در حقیقت آپ اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے دلیل فاسدہ دے رہے ہیں جو بالکل قیاس بن فارغ ہے، فارغ قیاس آپ پیش کرتے ہیں۔ جو تو یہاں جب 25 لوگ کما سکتے ہیں تو آپ ایک یہاں کیوں نہیں کما سکتے؟ لیکن آپ کو دنیا غالب آ گئی، دنیا کی محبت غالب آ گئی، اصل چیز یہ وہ اصل الفاظ ہیں جو ایسے لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم پہ دنیا غالب آ گئی اس لیے ہم چلے گئے، کیونکہ آپ کے یہ ایکسکیوزز بنتے نہیں ہیں کہ یار ہم اس لیے گئے کمانے گئے، تو یہاں جو رہ رہے ہیں وہ کیسے کھا رہے ہیں؟ تو اللہ آپ سے یہ سوال کریں گے، تو اب بات کہیں گے، تو لہٰذا آپ کا یہ ایکسکیوز بنے گا نہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات، یہ میں نے ان کے بارے میں کی جو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، 3 مہینے بعد والے عرصے میں واپس نہیں آتے، ان کے متعلق شرعی حکم بتایا۔ آگے آئیے، اب ہم جو بات کر رہے تھے ایک آدمی کافروں کے ملک میں جا کے سیٹل ہو جاتا ہے، وہاں رہائش گاہ اختیار کر لیتا ہے، وہاں رہنے لگتا ہے، تو اس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا پھر ایسے لوگوں کے ایکسکیوزز بتا دوں، وہ یہ کہتے ہیں جی ایکچولی ہم وہاں کمانے گئے ہیں، یہ ہے، ہم وہاں رہائش ہم نے اختیار کر لی، پاکستان میں پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور ایشیائی ممالک اکثر یہی حالت ہے، خصوصاً ہمارے جو طبقہ ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سب ان تمام ملکوں کی حالت دیکھی جائے تو ایک جیسی ہے، کہیں گیس کا مسئلہ، پانی، بجلی، تو وہ ایک تو یہ ایکسکیوزز کرتے ہیں وہ لوگ کہ اسی لیے بھی ہم رہائش ہم نے اختیار کر لی۔ تو پہلی بات میرے پیارے بھائی، یہ ایکسکیوز آپ کا بنے گا نہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ رہ کے اس کو برداشت کر رہے ہیں، پھر ان میں اور آپ میں کیا کوئی تقابل ہے؟ آپ کا مرتبہ ان سے زیادہ وہ نیچے نہیں،
آپ سے زیادہ اونچے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں لیکن وہ رہ رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز تو بنے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم نے رہائش گاہ اختیار کر لی، صاف روڈ تھے، اچھا ہم طہارت چاہتے تھے، پاکیزگی چاہتے تھے، تو علماء نہیں چاہتے کہ طہارت اور پاکیزگی، یا علماء رہ تو رہے ہیں۔ اب بات کہنے کی یہ ہے کہ لوگ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بات کا غلط رخ دے کے پیش کرتے ہیں۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ نفس کی خواہش، دنیا غالب آ گئی، اس لیے چلے گئے، اصل تو یہی بنتی ہے بات۔ اب خیر بات کہنے کی یہ ہے، مسئلہ سمجھیے کہ شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب بات کہنے کی یہ ہے کہ وہ جو آدمی ہے، اب وہ کہ جی میں کہہ نہیں تھا آسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ اسی لیے چلا گیا کفار کے ممالک میں، میں نے اپنی ہمیش گاہ بنا لیا، کفار کے ممالک کو اپنی اصلی حقیقی جو ہے میں نے رہائش گاہ بنا لیا، اس وجہ سے کہ بھئی وہ اچھا ماحول لگا، یہ سب تو یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کے پھر کہیں گے کہ بھئی اگر کمانا ہی تھا تو اسلامی ممالک کم تھے کیا ترکی کی کرنسی کی ویلیو کم ہے؟ اگر آپ کیا ترکی میں گندگی غلاظت ہے، کچرا ہے؟ نہیں، آپ کہیں نہیں دکھا سکتے، آپ وہاں چاہتے آپ اسلامی ملک میں رہ سکتے تھے۔ سعودی عربیہ ہے، کیا وہاں پر جو ہے آپ سکونت اختیار نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہاں پہ کوئی کچرا، گندگی، غلاظت وغیرہ ہے؟ نہیں ہے، وہ بھی صاف ستھرا ملک ہے۔ متحدہ عرب امارات صاف ستھرا ملک ہے، اسلامی ملک ہے۔ کویت ہے، عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور ان کی کرنسی امریکہ اور دوسرے یورپین ممالک سے زیادہ ہے۔ کویت کی کرنسی تو اس وقت میرا غالب گمان یہ 750 پاکستانی 1 روپیہ مانگے، کویت کا 1 روپیہ، کویت کا 1 روپیہ، ایک عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں، جو ہم سمجھ لیجیے کوائن آپ آسان کر رہا ہوں، تاکہ 1 روپیہ آپ کو اگر ملتا ہے کویت کا تو پاکستانی غالباً 750 روپے کے برابر بن جاتا ہے، اور امریکہ کا جو ہے 250-300 تک سے اوپر نہیں جاتا مشکل سے۔ تو اب کہاں کی کرنسی کی زیادہ ہوئی ہے؟ کویت کی زیادہ ہے۔ تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں کمانا ہی تھا تو اگر تمہیں رہائش گاہ بنانا ہی تھا دوسرے ملک کو، تو اسلامی ملک کم تھے کیا؟ اور وہاں کی کرنسی بھی زیادہ تھی۔ در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ تم حیا نہیں چاہتے تھے، تم بے حیائی چاہتے تھے، اور نبی رحمت کا فرمان ہے کہ جس میں سے حیا نکل جائے تو پھر وہ جو چاہے کرے، پھر اس سے کوئی مطلب ہی تو کہ حیا نکل گئی۔ اور ایک جگہ نبی رحمت نے فرمایا کہ حیا اور ایمان جڑواں بھائی ہیں۔ نبی رحمت فرماتے ہیں ایمان اور حیا جڑواں بھائی ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نکل جائے گا تو ایمان نکل جائے گا۔ سب سے پہلی وجوہات تو یہ ہیں کہ کفار کے ممالک میں رہائش گاہ ہمیشہ اس کو اپنی سکونت اختیار کرنے کو، اپنا سیٹل ہونے والی جگہ بنانے کو نبی رحمت نے منع فرمایا، کیونکہ وہاں ایمان بچانا بہت مشکل۔ اب اس کے حوالے سے حدیث، یہ میں نے 2 حدیثیں پڑھی، اب جو اس کے بارے میں واضح حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، سنن ابو داؤد شریف، ابو داؤد شریف ہے یہ، سنن ابو داؤد شریف، اس کی حدیث نمبر ہمارے پاس ہے 880، اس کا حدیث نمبر ہے 880 ہے ہمارے پاس، اور اس کا جو ہمارے پاس ایک اور حدیث نمبر ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس جو اس حوالے سے حدیث موجود ہے وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سنن ابو داؤد شریف، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اور صحیح روایات پہ مشتمل بھی ہے، اور اس پہ حکم بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس حدیث نمبر ہے 880، کتاب الجہاد کا بیان، کتاب ہے کتاب الجہاد کا بیان، جلد دوم ہے، دوسری جلد ہے ابو داؤد شریف کی، حدیث نمبر ہے 880، اور دوسرا حدیث نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 2645، حدیث نمبر 2645 ابو داؤد، اور ایک نمبر ہے حدیث کا 880 ابو داؤد شریف میں، دوسری جلد ہے۔ تو اس کے اندر اور کتاب الجہاد کا بیان، کتاب ہے جہاد کا بیان، اس میں حدیث موجود ہے کہ واضح ہے بالکل حکم شریعت کا، کفار کے ممالک میں ہمیشگی اختیار کرنے کے حوالے سے واضح حکم ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قسم کی جانب ایک سریہ بھیجا، تو ان کے کچھ لوگوں نے سجدہ کر کے بچنا چاہا، پھر بھی لوگوں نے انہیں قتل کرنے میں جلد بازی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی
تو آپ نے ان کے لیے نصف دیت کا حکم دیا اور فرمایا، اب سنیے نبی رحمت کے اہم الفاظ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں. اب الفاظ سنیے گا، نبی رحمت نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی یعنی اسلام اور کفر کی آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ سے نے فرمایا یعنی اسلام اور کفر کی آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. اور ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہاشم، معمر، خالد واسطی اور ایک جماعت نے روایت کیا ہے. اتنی پختہ اور مضبوط روایت ہے، پوری جماعت نے روایت کیا ہے. اور ان لوگوں نے جریر کا ذکر نہیں کیا. اور تخریج الدار الدعوہ میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، اس پہ بالکل حکم لگا ہوا ہے. اتنی مضبوط روایت، صحیح روایت. تو اب یہ واضح حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مسلمان سے بری ہوں، یعنی میرا اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس مسلمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو مسلمان ہمیشگی کے لیے کسی بھی قسم کے ممالک جو کفار کے ہیں اس میں اپنی رہائش گاہ ہمیشہ کے لیے اختیار کر لے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 880 ہے ابو داؤد کی، اور دوسرا نمبر ہے 2645. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مسلمان سے بری ہوں، یعنی میرا اس مسلمان سے دنیا میں ہی رابطہ ختم ہے، میں اپنا تعلق اس مسلمان سے ختم کرتا ہوں جو انسان ہمیشہ کے لیے کفار کے ممالک کو اپنی رہائش گاہ بنا دے، یعنی ہمیشگی کے لیے وہاں رہنے لگے. ایسے مسلمان سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ نبی رحمت نے فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی اسلام اور کفر کی آگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. یعنی اسلام یعنی مسلمان اور کفر کا جو مذہب ہے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. آپ سے ظاہر سی بات ہے، بہت سے ہمارے اختلافات اور وہ باطل ہے، ہمیں پتہ ہے. تو ان کے ساتھ رہنے میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباحت کا فرمایا. اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس پہ حکم لگا ہوا ہے صحیح کا. تخریج الدعوہ صحیح، تحفہ اشراف صحیح، بالکل صحیح روایت ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 880، دوسرا نمبر ہے 2645. تو بالکل واضح اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ میرا اس مسلمان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے جو کسی کفار کے ممالک میں جا کے ہمیشگی اختیار کر لے، یعنی اس کو اپنی سکونت بنا لے. تو یہ واضح حدیث. اس وجہ سے ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کافر ملک میں جا کے ہمیشہ رہنا یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے. اب یہ سن لیجئے کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر اپنی جھوٹی مجبوریاں بتاتے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے پیسے نہیں تھے، ہم یہاں کھاتے کیسے، ہم یہاں پیتے کیسے، مشکل ہو رہی تھی، دشواریاں ہو رہی تھی. تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسے کہ جو ایکسکیوزز ہیں یہ نہیں چلیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ سوال کر سکتے ہیں. فقہا کہتے ہیں کہ بھائی جب میرے نبی نے منع کر دیا تو اور اس کے مخالف جب عمل کر رہے ہو، جبکہ میرے نبی نے اپنے صحابی تک سے یہ کہہ دیا کہ ان کا نصف جو ہے ادا کرو، پورا ادا نہیں کرنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیونکہ وہ کفار کے ممالک میں جا کے مرے اور وہاں جو جاتا ہے میں اس سے بری ہوں. کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے آپ. در حقیقت ہمیں بتانا تھا، ہمیں سمجھانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اللہ یہ کہیں گے، فقہا کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک کم پڑ گئے تھے، کویت، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات ہے، ترکی ہے، بہت سارے ہمارے اسلامی ممالک ہیں. تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین کم تھی. مراد یہ ہوگی کہ اللہ کے اسلامی ملک جہاں اللہ نے اسلام کو غالب رکھا تھا، کیا وہ جگہ کم تھی جو تمہیں کفار کی دنیائی آخری رہائش گاہ جو ہے پسند آئی؟
تو لہٰذا اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ میں اس انسان سے، اس مسلمان سے بری ہوں، بلکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ عطا فرمائے ہیں کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی میرا پھر کوئی اس سے وہ نہیں رہتا، وہ مجھ سے امید نہ رکھے۔ اس سے مراد اس جملے سے یہ بھی ہوتا ہے بری ہوں، یعنی کہ وہ مجھ سے امید نہ رکھے پھر آخرت میں کہ میں اس کی بخشش کرواؤں گا، کیونکہ جب میں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے تو اس کو وہ چیز چھوڑنی چاہیے، میرے حکم پہ چلنا چاہیے، کیونکہ فقہا یہ کہتے ہیں اس حدیث کا انکار قرآن کا بھی انکار ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپ دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اور وہ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یعنی وہ اس پہ انگلی نہیں اٹھاتے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کس لیے ہے، بھائی ایسا کیوں کریں، ایسا کیوں نہیں کریں، نہیں، ان کو جب نبی رحمت کا فرمان پہنچتا ہے تو بس وہ سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا انکار گویا قرآن کی ان آیات کا بھی انکار ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والے پہ کیا حکم لگتا ہے، تو پوری ان آیتوں کے ٹکڑوں پہ عمل جس نے نہیں کیا اس پہ کیا حکم لگے گا، یہ ہر اہل علم جانتا ہے۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے فقہ حناف یہ بات کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حکم ہے، اس وجہ سے ہم کسی بھی مسلمان کو کفار کے ممالک میں ہمیشگی اختیار کرنے کو منع کرتے ہیں۔ ہاں البتہ چند صورتیں ہیں جو فقہا نے اجازت دی، وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، اب وہ وہاں اس نیت سے گئے، نیت خالص ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو کہ نیت تو کر لی مگر دل میں ابھی بھی یہ ہے کہ نہیں جی میں ہی رہ جاؤں گا، تو پھر یہ نیت باطل ہوگی۔ اگر چند صورتیں یہ ہیں، فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ ایک انسان دین کے کام سے گیا ہے، اللہ رسول کے کام سے گیا ہے، تبلیغ کرنے گیا ہے، کافروں کو بھی تبلیغ تو کرنی ہے، تو اب تبلیغ کرنے گیا تو اس صورت میں جائز ہے۔ کوئی انسان وہاں پہ درسگاہ بنانے گیا ہے، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، اس صورت میں جائز ہے، لیکن وہ اس کو ہمیشگی کی رہائش گاہ نہیں بنائے گا۔ بعض لوگ جو دوسرے ہمارے مخالف مسالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ عمل کرنا جو ہے دشوار ہے، تو وہی تو مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں دعوت برکاتہم عالیہ، حضرت کہتے ہیں کہ بھائی محبت کی تو بہت دعوے ہیں لیکن حضور کی سنت پہ عمل کرنا دشوار ہے۔ جب محبت کا امتحان آتا ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ دعوے بہت ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن جب حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے وہاں ہماری نفس آڑے آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو پاکستان میں رہ کے اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جن کی بیویاں اپنے آپ کو دیندار کہتی ہیں اور ان کے شوہر ایک سال تک ان سے دور ہیں، کیا ایسے اس میں وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گی؟ جبکہ حضرت حفصہ کیا کہہ رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، امت کی ماں، حضور کی زوجہ، کیا کوئی حضور کو حضور کی زوجہ سے زیادہ جان سکتا ہے؟ کوئی کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے زیادہ، کوئی کسی کے شوہر کو اس کی بیوی سے زیادہ جان سکتا ہے؟ آدھا قبیلہ جو ہے نبی رحمت پہ ایمان لے کے آ گیا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی نے ان کی گواہی دی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کہا تھا جو امت کی ماں ہے سب سے پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، اور حضرت عائشہ تک سے کہتے تھے کہ خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہا کرو، ان سے بڑی محبت ہے مجھے، بہت محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضور کیسے ہیں، کفار نے پوچھا تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں۔ جب آپ نے گواہی دی نا تو آدھے لوگ تو ایسے ایمان لے کے آ گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو کسی کی بیوی کسی کے شوہر کے بارے میں اچھی گواہی دے دے، اس سے بڑی گواہی انسان کسی مرد کے لیے نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی اس کے لیے اچھی گواہی دے۔ تو جب ایک بیوی نے اپنے شوہر کی تعریف کری کہ میرے آقا جیسے تمہارے سامنے ہیں ویسے ہی میرے سامنے بھی ہیں، جب یہ
بات کری تو آدھے لوگ تو یہ بات پہ ایمان لے کے آ گئے تھے. تو یہ مقام ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اب وہ یہاں بیٹھ کے دین کی باتیں بھی کر رہی ہیں، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا واہ واہ. جو چیز دین کی سمجھ میں نہیں آئی تو یہودی کیا کرتے تھے، وہ بات کو اٹھا کے پسے پش پھینک دیتے تھے، اور جو چیز ان کے مخالف جاتی تھی نفس کے خلاف وہ اس کو پسے پش پھینک دیتے تھے، نہیں مانتے تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھائی، دنیا کا نقصان ہو رہا تھا تو کیسے مان لیتے. جبکہ جو ایماندار لوگ ہیں ان کی صفت اللہ نے یہی بتائی ہے، سمانا بتانا، سنا انہوں نے، عمل کیا انہوں نے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس قریش کے لوگ آئے اور کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارے یار کیا کہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات 7 آسمان کا سفر کر کے آ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ ہنسنے لگے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا وہ واقعتاً ایسا کہتے ہیں؟ قریش کے لوگوں نے کہا ہاں وہ ایسا کہتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا مانا میں نے، اطاعت کی میں نے، سنا میں نے، قبول کیا میں نے. میرے جو محمد نے کہا ہے ان کا ایک ایک لفظ سچ ہے. تم سب جھوٹے ہو سکتے ہو لیکن وہ جو ہے جھوٹے نہیں ہو سکتے. ان کی ایک ایک بات سچ ہے. میں نے مان لیا، سمانا بتانا، سنا میں نے، مانا میں نے، اطاعت کی میں نے. لیکن اسی وقت آپ کو یہ لقب ملا تھا صدیق کا. آسمانوں پہ اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا تھا کہ یہ صدیق ہے. حدیثوں میں یہ بات موجود ہے. تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی ان کی کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے. فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی علیہ رحمہ اس میں بھی موجود کہ فرشتوں میں اللہ نے اعلان کیا یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل بالتحقیق. تو اب بات کہنے کی یہ ہے، تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہمیشگی کی رہائش گاہ وہاں اختیار نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کے پاس کوئی مجبوری یہ بتانے کی نہیں ہے. کیونکہ اسلامی ممالک کم تو نہیں ہے، اسلامی ممالک تو بہت ہیں. اب بعض لوگ جو ہے ایک اور مجبوری پیش کرتے ہیں، آج کے دور سے نہیں پرانے دور سے چلی آ رہی. تو فقہا نے اس کا بھی جواب دیا. فقہ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ جو ہے کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے انگریزوں کے کفاروں کے ملک میں جا کے رہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری تو مجبوری بنتی نہیں ہے، کیونکہ کام ہو یا نہ ہو لیکن نبی کے جب فرمان آ گیا تو اس پہ عمل کرنا ایک مسلمان پہ فرض ہے اور واجب. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس حدیث کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، تعلیم کے سلسلے میں آپ کمانے جا سکتے ہیں، اور اگر بیوی نہیں ہے تو آپ کئی سال وہاں کما سکتے ہیں. لیکن نیت یہی ہوگی کہ ہم یہاں ہمیشگی کی رہائش گاہ اختیار نہیں کریں گے. ہم یہاں پہ کمانے آئے ہیں، کمائیں گے، گھر پہ پیسے پہنچائیں گے، بس. ہمیشگی کی رہائش گاہ اختیار نہیں کریں. نیت یہ کی جائے. یہ ایک فقہ نے ہمارے اس کی ایک جواز دیا ہے. کیونکہ جواز یہی ہے کہ جو منع کیا ہے وہ در حقیقت یہ منع کیا گیا ہے کہ وہاں ہمیشگی کی رہائش گاہ اختیار نہ کی جائے. ہمیشہ اس کو جو ہے اپنا اٹھنا چھوڑنا بچھوڑنا نہ بنایا جائے. بعض ہمارے بھی ایسے رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، وہ آتے ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو یہ حدیث سنائیں گے تو وہ پھر مایوس تو ہوں گے، آنکھیں نیچے بھی ہوں گی، جواب بھی نہیں بنے گا، لیکن ہم سے غرائیں گے. کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک مسلمان ایماندار، ایک صحیح انسان ہر حق بات کو قبول کرتا ہے. جبکہ بنی اسرائیل میں جو منافق لوگ تھے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ صرف وہ بات قبول کرتے تھے جو ان کے نفس کے مطابق ہوتی تھی، جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا اور جس میں اپنا نقصان نظر آتا تھا. تو وہ بعض اوقات جو ہے صحیفہ ابو داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحیح ان تک کو جو پسے پش ڈال دیتے تھے کہ نہیں بھائی ہے. وہ توریت زبور کو جو پسے پش ڈال دیتے تھے، انجیل کو پسے پش ڈال دیتے تھے وہ لوگ کہ نہیں ہوگا، انجیل میں ہوگا، مگر ہمیں تو اس میں جو نقصان نظر آ رہا ہے بھائی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے پاس کوئی حکم آ گیا، نبی رحمت کا فرمان آ گیا، تو اب آپ پہ اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس پہ قبول بھی کریں، اس پہ عمل بھی کریں، ورنہ ہمارے مسلمان ہونے کا کیا وہ رہ گیا. کیونکہ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس ہر بندے نے اپنی جان کو اس کلمے کے عوض، جنت کے عوض اپنے رب کو دے دیا. اس کی جان، اس کا اٹھنا بچھونا، بولنا بیٹھنا سب اب اس کا اللہ کا ہے.
کیونکہ اللہ نے اس کلمے کو دے کے، اس کلمے کی نعمت کو اس کو دے کے جنت کا حقدار بنا دیا، اور جنت کے عوض سب کچھ اب اس کا اللہ کا ہے۔ اب جو اللہ کہیں گے، اللہ کے نبی نے کہا، وہ مسلمان کو کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کلمے کی چاہت، مطالبہ جو کلمہ ہم سے کرتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح بات ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان میں نے بتا دیا، جو لوگ تھوڑے بہت آج کل وہ دیتے ہیں وہ سب بھی میں نے بتا دیے۔ تو اب بات کہنے کی یہ ہے، میں پھر بتا دیتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی کفار کے ممالک میں رہتا ہے، میں ہر اس بندے سے بری ہوں۔ نبی رحمت دنیا میں ہی اس بندے سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں جو کفار کے ممالک کو اپنی ہمیش گاہ کی رہائش گاہ بنا لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمارے فقہ منع کرتے ہیں کہ کفار کے ممالک میں نہیں رہا جائے گا، اور جو لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے ممکن ہے، تو بیٹا آپ کے لیے بھی ممکن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو مجبوریاں حجتیں بتائی جائیں یہ نہیں چلیں گی، اور اگر ہمیش گاہ کی رہائش اختیار کرنی ہے پھر بھی اس وجہ سے کہ 24 گھنٹے پانی آئے، روڈ صاف ملے، اصل چیز تو یہ نالے بھرے ہوئے نہ ملے، ماحول اچھا ملے، آلودگی نہ ملے، پولیوشن نہ ملے، تو اسلامی ممالک کم نہیں ہے، وہاں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ ہمیش گاہ کی وہاں پہ رہائش گاہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کویت ہے، عمان ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عربیہ ہے، اور ان تمام کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ کفار کے ممالک سے زیادہ ہے، اس وقت ان سے اپر لیول پہ، وہاں آپ اختیار کر لیں، وہاں شریعت نے بالکل اجازت دی۔ آپ شریعت نے یہ آسانیاں بھی تو دی ہیں، تو جب ایک جگہ آسانی دی ہے تو وہاں اللہ کے نبی نے کچھ معاملات بیان بتا، اس میں بھی اللہ کے نبی کی کوئی ذاتی بات نہیں ہے کہ اس میں ان کا کوئی نعوذ باللہ ذاتی نہیں، اس میں بھی اس لیے کہ اللہ کے نبی